اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حصہ اول، کھلے اور چھپے ہوئے کاموں اور حالات میں نیک نیتی کا ہونا ضروری ہے۔ صبر کے باب میں فائدہ۔ اس حدیث سے ہمیں سماجک زندگی کے لیے بہت سی ہدایات ملتی ہیں، جیسے ایک صابر اور شاکر عورت کا کردار کہ بچہ مر گیا لیکن کوئی رونا دھونا اور نوحہ و ماتم نہیں کیا، یہاں تک کہ جب شوہر گھر آتا ہے تو پہلے ایک خدمت گزار بیوی کی طرح شوہر کی ضروریات کا انتظام کرتی ہے، اور اس کے بعد شوہر کو نہایت اچھوتے انداز سے بچے کی موت کی خبر دیتی ہے، جس سے یہ سبق ملتا ہے کہ شوہر کی خدمت اور اسے آرام و سکون پہنچانا ایک مسلمان عورت کا سب سے پہلا فرض ہے۔ دوسرا، گھر میں شوہر کے لیے سولہ سنگار اور زیب و زینت کرنا اچھا ہے۔ تیسرا، پیدائش کے بعد بچے کو کسی نیک آدمی کے پاس لے جا کر اس سے دعا کروانا اور گھٹی دلوانا۔ چوتھا، مصیبت میں جو اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہترین بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ پانچواں، مجاہدین کے ساتھ عورتیں بھی جہاد میں شریک ہو سکتی ہیں اور اپنی حد میں رہ کر مجاہدین کی جو خدمت وہ کر سکتی ہیں کریں، جیسے زخمیوں کو مرہم پٹی، بیماروں کی تیمارداری، پانی روٹی آدی کا انتظام۔ چھٹا، ایسی بات کہنا جائز ہے جس سے دوسرے انسان بھرم میں پڑ جائے جبکہ وہ جھوٹ نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو پچھاڑ دے، اصل طاقتور پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو رکھے۔ بخاری اور مسلم۔ اس کی اصل عربوں میں یہ ہے کہ جو پہلے لوگوں کو پچھاڑ دے۔ فائدہ۔ اس سے اس بات کی ترغیب ہے کہ غصے میں انسان کو بے قابو نہیں ہونا چاہیے بلکہ غصے کو ضبط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور دو آدمی ایک دوسرے کو گالی گلوچ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا چہرہ مارے غصے کے سرخ ہو گیا اور اس کی رگیں پھول گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ اسے پڑھ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے۔ اگر یہ آدمی یہ کہہ لے کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تو اس کا جوش و غصہ ختم ہو جائے گا۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر۔ بخاری و مسلم۔ فائدہ۔ غصے کے وقت یہ احساس کہ غصہ شیطانی وسوسہ ہے، مجھے شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، یقیناً غصے کی کمی کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ کاش غصہ کرنے والے لوگ اس نسخے پر عمل کر کے دیکھیں۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی غصے کو پی جائے جبکہ وہ اسے لاگو کرنے پر قادر بھی ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے تمام انسانوں کے ساتھ بلائے گا اور اسے کہے گا کہ وہ جس حور عین کو چاہے اپنے لیے پسند کر لے۔ ابو داؤد، ترمذی اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ۔ حور، حورہ کی بہووچن ہے، یعنی سفید رنگ، بہت سفید رنگ کی خوبصورت عورت۔ عین، عوینہ کا بہووچن ہے، موٹی آنکھوں والی۔ مراد دونوں سے خوبصورت ترین عورت ہے جو مومنوں کو جنت میں ملے گی۔ اس میں اس آدمی کی عظمت اور ضبط نفس کا ثواب بیان کیا گیا ہے جو قدرت اور طاقت اور وسائل رکھنے کے باوجود محض اللہ کا حکم سمجھ کر غصے کو پی جاتا ہے اور غصے سے بے قابو ہو کر اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، غصہ نہ ہوا کرو۔ اس نے کئی بار اپنی التجا دہرائی، آپ نے ہر بار اسے یہی وصیت کی کہ غصہ مت کیا کرو۔ بخاری۔ فائدہ۔ غصہ جو برا ہے اور جس سے روکا گیا ہے وہ غصہ یہ ہے کہ جو سانسارک معاملات میں ہو، لیکن جو غصہ اللہ اور اس کے دین کے لیے ہو،
یعنی اللہ کی حرمتیں پامال کرنے پر انسان پر غصہ آئے تو یہ غصہ پسندیدہ ہے۔ جس کے سبھاؤ میں تیزی اور غصہ ہو اسے بار بار غصہ نہ کرنے کی تلقین کی جائے تاکہ اسے اپنی اس کمزوری کا احساس ہو اور اس سے وہ بچنے کی کوشش کرے۔ غصے سے شیطانی مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے، اس لیے یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ اسی لیے اس موقع پر شیطان سے پناہ مانگنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔